وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس کے متعلق یہ واقعہ کہ ایک یہودی نے یہ کہا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر ہم پر نازل ہوتی تو اس دن عید مناتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے فرمایا تو ہماری عید کے دن نازل ہوئی تھی، جمعہ ہمارا عید ہے۔ سال میں دو عیدیں تو بڑی ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا یہ جمعہ ہفتہ واری عید ہے۔ فرمایا تو عید کے دن نازل ہوئی، عرفات میں نازل ہوئی، تو ہم عید کیا منائیں؟ تو اللہ نے ہمیں عطا ہی ایسے دن اور ایسے لمحات میں عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے وادی عرنا میں جو خطبہ دیا وہ میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، اور حدیث شریف کی کتاب اس لیے لایا ہوں تاکہ حرف بحرف آپ حضرات کو سنا سکوں، اور اس کی برکتوں سے اللہ رب کریم ہمیں بھی اہل و عیال اور امت مسلمہ کو فیض یاب فرمائے اور اس خطبے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر کجاوا کسنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس پر کجاوا کس دیا گیا، آپ اس پر سوار ہو کر وادی عرنا کے درمیان آئے، اور آپ نے اونٹنی کی پشت پر ہی سے لوگوں کو خطبہ دیا، جس میں فرمایا لوگوں تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں، اور فرمایا کہ اسی طرح بالکل اسی طرح جس طرح آج یوم العرفہ کے دن ذی الحجہ کے اس مبارک مہینے میں اپنے اس مقدس شہر مکہ میں حرام ہے۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ تمہاری جان مال عزت آبرو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے پر حرام ہیں، اور پھر ساتھ میں مثال جو دی وہ یہ کہ دیکھو یہ دن، یہ مقام، یہ شہر سب حرمت والے ہیں، جیسے یہ حرمت والے ہیں اس سے زیادہ مسلمان کی جان مال عزت آبرو قابل احترام ہے۔ اسی سفر کے درمیان ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے بیت اللہ کا، تو ایک صحابی نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں اے بیت اللہ، ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جو تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ بیت اللہ سے زیادہ احترام اور محترم؟ پوچھا حضرت کون؟ فرمایا مسلمان کی جان اور مال عزت اور آبرو بیت اللہ سے بھی زیادہ قابل احترام۔ کتنا بڑا معاملہ ہے، لیکن آج ہم لا علمی کی وجہ سے مسلمان کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ اجازت کافر کے لیے بھی نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ جی مسلمان کے لیے کافر کو جو نہیں، ان کے بھی حقوق اور احکام بتائے، لیکن مسلمان کی جان مال عزت آبرو فرمایا یہ حرام ہے تم پر۔ اس کی جان سے کھیلو یا اس کے مال سے یا عزت اور آبرو سے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور حرام کام کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، فرمایا کہ خوب ذہن نشین کر لو کہ جاہلیت کی ساری چیزیں اور جتنے بھی معاملات تھے میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن اور پامال ہیں۔
اور زمانے جاہلیت کے خون بھی ختم اور معاف ہیں۔ آپ نے ایک بات پہلے یہ فرمائی کہ زمانہ جاہلیت کے جو طور طریقے تھے وہ ختم ہو گئے، سب ختم، دفن کر دیے۔ پھر فرمایا زمانے جاہلیت میں جو خون ایک دوسرے کا کر دیا، تو یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو زمانے جاہلیت میں کسی نے اگر قتل کیا ہے تو اب مسلمان اس کے قاتل سے بدلہ لے، فرمایا کہ معاف ہے۔ پھر مثال قائم فرمائی، پھر فرمانے لگے کہ سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے خون ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کے خون کو ختم اور معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ جو قبیلہ بنی سعد کے ایک گھر میں دودھ پینے کے لیے رہتے تھے، ان کو قبیلہ حذیل کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا، اور فرمایا کہ میں اپنی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ اب یہ قصہ ختم، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یعنی آپ نے مثالیں قائم فرمائی ہیں، خالی حکم نہیں دیا تو یہ کر لو۔ مثالیں جیسے میں نے تعمیر قباء اور تعمیر مسجد نبوی میں بھی بتایا کہ خود بنفس نفیس تعمیر میں شریک ہوئے، یہ نہیں کہ ایک اینٹ رکھ کے اور ایک طرف بیٹھ گئے چلو بھائی تعمیر کرو، بنفس نفیس اینٹیں اٹھانا، لگانا، محنت کرنا۔ ایسے ہی یہاں سب سے پہلے اپنے خاندان کا، یعنی اپنے چچا کے بیٹے کے خون کو معاف فرمایا کہ اب قبیلہ حذیل سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، ہو گیا جو ہو گیا، اب اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔ ہاں اب اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے حکم احکامات الگ ہیں۔ پھر فرمایا دوسری بات، زمانہ جاہلیت کے سارے سودی مطالبات جو کسی کے ذمے باقی ہیں وہ بھی سب ختم کرتا ہوں، اور اس بارے میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے سودی مطالبات میں سے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سب سے جو بڑا جو قرضہ تھا وہ بھی ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب وہ کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کریں گے، ان کے سارے سودی مطالبات آج ختم کر دیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہیں، اور یہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کو سود پہ پیسہ دیتے تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد ختم، کیونکہ قرآن نے منع کر دیا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے یہ سود کا۔ سود جو ہے قرآن نے تو بڑی سخت بات فرمائی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں باز آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول اعلان جنگ کرتے۔ اور میں نے بزرگوں سے بھی سنا اور میں نے دیکھا بھی، کروڑ پتی، اب تو خیر کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن پہلے وقتوں میں کروڑ پتی کی بات کر رہا ہوں، کروڑ پتی نے سود پر قرضہ لیا تو زیرو پتی ہو گیا، سب برباد ہو گیا، فقیر ہو گیا، بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک تھا، خالی ہاتھ بھیک مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ جو چیز حرام ہے اس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، اور اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا سود ایسا ہے جیسے ورم، رات کو آدمی سویا، صبح اٹھا ہاتھ سوجا ہوا ہے، موٹا ہو رہا ہے، بہت خوش ہے کہ صحت اچھی ہو گئی ہے، مگر یہ موٹا ہونا نقصان دہ ہے، کیوں کہ یہ اگر بڑھ گیا تو جان بھی چلی جائے گی۔ ہر کوئی کہتا ہے فوراً علاج کراؤ، یہ خطرناک ہے اور اس سے جان جانے کا خطرہ ہے، لہذا فوراً ورم کا علاج کراتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے سود کا معاملہ ختم کیا، اور پھر فرمایا اے لوگو، عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اور اللہ کے حکم اور اس کے قانون کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے حلال ہوئی ہیں، اور تمہارا خاص حق ان پر یہ ہے کہ جس آدمی کا گھر میں آنا اور تمہاری جگہ تمہارے بستر پر بیٹھنا تم کو پسند نہ ہو، وہ اس کو اس کا موقع نہ دیں، لیکن اگر وہ یہ غلطی کریں تو تم ان کو تنبیہ کر سکتے ہو اور ہلکی سی سزا بھی دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق ان کے کھانے پہننے کا بندوبست کرو۔ آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا، اور وصال سے پہلے بھی آپ نے یہ نصیحت فرمائی
اور عورتوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو اگر شوہر کسی کو پسند نہ کرے کہ بھئی یہ گھر میں نہ آیا کرے تو تم بھی چھوڑ دو۔ آج ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں اس میں عورتوں کا بھی قصور ہے، مردوں کا بھی ہے۔ جھگڑے اس لیے ہیں کہ عورتوں کو یہ علم ہی نہیں کہ شوہر کا حق کیا ہے اور اس کی بات کیا ماننی ہے، اور شوہر کو یہ نہیں پتہ کہ مجھے بیوی کا حق کیا ادا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ اب شوہر یہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں فلاں جو تمہارا رشتہ دار ہے جسے ہمارے ہاں آج کل کزن کہتے ہیں، وہ نہیں آیا کرے، گھر میں نہ آیا کرے، اور اگر آتا بھی ہے تو باہر بیٹھے تمہارے سے نہ ملے۔ عورت کیا کہتی؟ وہ میرا کزن ہے، میرا بھائی ہے، ہم بچپن سے ساتھ کھیلے ہیں، آپ کون منع کرنے والے؟ یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ تو ایسے بھی حرام ہے اس سے ملنا، نامحرم ہے، اور پھر شوہر جب کہہ رہا ہے تو تم منع کر دو، لیکن کیا ہے کہ نہیں آئے گا، وہ ملے گا۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں میرے سامنے، ان چکروں میں نہیں میرا کزن تو آئے گا، روک سکتے ہو تو روک کے دکھا دو، جھگڑے بڑھ گئے تو طلاق لے لی، کزن کو نہیں روکا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کرو۔ دوسری بات یہ فرمائی مردوں کے لیے کہ دیکھو اس کا خیال رکھو کہ اللہ نے تمہیں جو حیثیت دی ہے اس کے مطابق ان کے کھانے پینے اور کپڑے لتے گھر بار کا انتظام کرو، جو حیثیت ہے اس کے مطابق۔ خرچ کرنے میں کنجوسی مت کرو اور نہ فضول خرچی کرو۔ اب مرد حضرات اگر طریقے سے معاملات کریں تو کوئی مشکل نہیں، لیکن آج ہمارے یہاں دونوں طرف سے معاملات بگڑ رہے ہیں، عورتوں کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی۔ ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو سمجھیں اور طریقے کو سمجھیں تو گھروں میں کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کبھی نہ ہو۔ لیکن ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، عورتیں اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پھر جب برتن زیادہ کھڑکتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، پھر طلاق کے بعد گھر ویران، بچے پریشان، اجڑے پھر تماشا بنتا ہے۔ لیکن یہ ایک اچھی بات نہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی صبر اور برداشت سے کام لو، ایک دوسرے کا حق ادا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے وہ سامان ہدایت چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہے اور اس کی پیروی کرتے رہے تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور دیگر روایات میں دو باتیں فرمائی، ایک اللہ کی کتاب اور فرمایا کہ میرا طریقہ، یعنی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنت۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام پہنچائے یا نہیں، تو بتاؤ وہاں تم کیا کہو گے اور کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور احکام ہم کو پہنچا دیا اور رہنمائی کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ اس پر آپ نے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، انہوں نے ظہر کی اذان دی اور آپ نے ظہر کی نماز کی امامت فرمائی، پھر اس کے بعد تکبیر کہی، پھر عصر کی امامت فرمائی، اور پھر آپ اونٹنی پر ہی قبلہ رخ کھڑے ہو گئے اور مغرب تک دعا فرماتے رہے۔ جب غروب آفتاب ہو گیا تو پھر وہاں سے آپ تشریف لے چلے اور مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ تشریف لانے کے بعد آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی، ایک اذان اور 2 تکبیروں سے، اور اس کے بعد پھر آپ نے آرام فرمایا، اور مزدلفہ سے ہی جمرات پہ کنکر ڈالنے کے لیے 70 کنکریں چنی جاتی ہیں۔ آپ نے جہاں اپنا خیمہ مبارک نصب کروایا تھا وہاں مسجد مشعر الحرام بنا دی گئی ہے، اور جب صبح صادق ہو گئی تو پھر آپ اٹھے، فجر کی نماز ادا فرمائی، اور میں اسی روایت کے اعتبار سے کہا کرتا ہوں
یہ حضرت نے اس میں معارف الحدیث میں نقل فرمائی ہے پوری تفصیل کہ آپ نے اس رات میں، یہ عید کی رات ہے، دوسرے دن 10 تاریخ تھی، آپ نے اس رات تہجد نہیں پڑھی. ویسے آپ نے کبھی چھوڑی نہیں، لیکن اس رات تہجد نہیں پڑھی اور آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور صبح نماز فجر پڑھی اور پھر وقوف فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ منا تشریف لے گئے جمرات کے لیے. بڑے جمرے پر آپ نے 7 کنکریں ڈالی. اس کے بعد اونٹ نہر فرمائے. اونٹ کا معاملہ یہ تھا کہ 100 اونٹ نہر فرمائے. 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نہر فرما رہے تھے اونٹ بڑھ بڑھ کر آ رہے تھے کہ آپ کے دست مبارک سے نہر ہونا نصیب ہو جائے. وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہاتھ اور یہ چھری کس کی ہے. 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے اور 37 اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نہر فرمائے. پھر آپ نے فرمایا ان سب کا گوشت تھوڑا تھوڑا بنا کے شوربہ بنا لو. وہ شوربہ استعمال فرمایا اور پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. طواف زیارت فرمایا اور آپ نے اماؤں کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی اور امت کی طرف سے ایک دمبا ذبح فرمایا. 100 اونٹوں کا مقصد ہے کہ 700 قربانیاں فرمائیں آپ نے. ایک اونٹ میں 7 ہوتے ہیں. پھر آپ نے یہ فرض ادا فرمایا جو طواف زیارت فرض ہے. طواف زیارت کے بعد سعی فرمائی اور اسی ترتیب سے جانور کے بعد حلق فرما کے آپ نے احرام کھولا. پھر اس کے بعد مینا میں قیام رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مینا میں قیام تھا وہ 13 تک تھا. اور قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو چاہے وہ 2 دن قیام کرے، جو چاہے سے زیادہ کرے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. تو 12 تک تو جمرہ کرنا واجب ہے، 13 کا کرنا سنت اور افضل ہے. آپ نے 13 تک جمرہ فرمایا. اس کے بعد پھر آپ حرم تشریف لے گئے اور آپ نے طواف وداع فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ کا واپسی کا سفر ہوا اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. سفر کے دوران بہت سارے معاملات ہوئے، مسائل ہوئے، فضائل ہوئے. بہرحال اس وقت نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کا یہ سفر ہوا اور یہ حج مسلمان پر، مالدار پر اور شرائط کے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. اس کے بعد پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. سن 10 ہجری مکمل ہوا، 11 شروع ہوا اور 11 شروع ہو کر محرم کا مہینہ گزرا اور سفر کے مہینے کا آخر تھا کہ آپ کی بیماری کا سلسلہ شروع ہوا. بیماری کے بعد سے باقی کے معاملات انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جو میں عرض کروں گا. اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کو آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.